بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر یہ کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پھر وہ مریم نواز صاحبہ کی آج والی پریس کانفرنس دیکھ لے، سمجھ آ جائے گی۔ مریم نواز صاحبہ کی گفتگو، ان کی جو گفتگو کے کہہ لیں کہ انداز، اور پھر ان کی توپوں کے رخ، اور پھر جو عدالت میں جو کچھ ہوا، جو ریمارکس تھے، میں یعنی عدالت کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں عدالت کی کسی فیصلے کے اوپر یا ممکنہ فیصلے کے اوپر یا ریمارکس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ کیلی بیری فاؤنٹ کا جو تھا نا، فاؤنٹ کا کتنا شور تھا کہ جی کہ وہ سیل ڈیڈ ایک پیش کی گئی جس میں مریم صاحبہ کے دستخط تھے اور حسین نواز صاحب کے دستخط تھے، اور یہ جب سیل ڈیڈ جب کی بتائی جا رہی ہے تو تب ہمیں یہ بتایا گیا کہ تب کیلی بیری فاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا، یعنی کہ وہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، اور یہ جناب یعنی کہ یہ فیبریکیشن کی گئی ہے، یہ والی بات کی گئی تھی، اور اس کے اوپر مطلب کہہ رہے کہ پروپیگنڈے کے جو ہے وہ ڈھول تاشے بجا دیے گئے تھے، اور کان میں کوئی دوسری آواز نہیں پڑتی تھی، اور مذاق اڑائے جاتے تھے۔ آج ایک عدالت یعنی کہ جو ایپلیٹ فورم ہے، جو مریم صاحبہ کی درخواست سن رہا ہے، اپیل سن رہا ہے، اس نے یہ ایک ریمارکس میں ایک وادی النظر میں یہ قرار دے دیا ہے کہ دو افراد جو اپنے کسی معاہدے سے متعلق جن کے دستخط ہوں وہ خود موجود ہیں، اور وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سیل ڈیڈ ہماری ہے اور یہ جو دستخط ہیں یہ ہمارے ہیں، تو پیچھے پھر بات کوئی رہ نہیں جاتی جس کی تسلی کرنی ہو، جس کی تحقیق کرنی ہو، کہ سامنے موجود ہے بندہ، وہ کہہ رہا ہے یہ دستخط میرے ہیں، اور بندے کو دیکھنا ہے کہ دستخطوں کو دیکھنا ہے، تو یا تو ہونا کہ معاملہ کوئی اور طرح کا ہو، مطلب کہ وہ خیر وہ کرمنل پروسیڈنگز اور طرح کی ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ جو مالی لین دین ہے ان کو بھی کرمنل پروسیڈنگ میں رکھا ہوا ہے۔ میں خالصتاً فوجداری مقدمات کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں شہادتوں کا وہ معیار نہیں ہوتا جو ایک عام جو انسانی جان سے متعلق مقدمات ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے۔ تو آج عدالت نے یہ آبزرویشن دے کے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ان لوگوں کو، یا وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کو تسلی کروا دی ہے، اور یہ اس وقت بات ہضم کیوں ہو رہی ہے، یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ میں اس سے پہلے کہ مریم صاحبہ کی طرف جاؤں، میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر کل شہزاد حسین بٹ صاحب کو تھوڑی دیر پہلے مل گئی تھی، ہمارے دوست ہیں GNN کے بیورو چیف ہیں لاہور کے، انہوں نے یہ خبر بھی بریک کی تھی۔ مجھے یہ تھوڑا سا، میرا بھی سورس اس میٹنگ میں اس جگہ پر لندن میں موجود تھا، جنہوں نے میرا خیال ہے یہ تصویر ان کو بھی بھیجی، اور میرے بھی سورس نے سیم تصویر یہ مجھے بھی بھیجی ہے۔ یہ تصویر ہے جناب ایاز صادق صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ بڑے کہہ لیں کہ بڑے کیا ان کو کہنا چاہیے کہ جس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے محتاط انداز میں کہنا چاہیے، مؤدب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب آپ نے کم دیکھی ہوں گی اس طرح کی تصویریں نواز شریف صاحب کی، کہ وہ بڑے انہماک کے ساتھ اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ سیریس ہو کے وہ کسی مسئلے کے اوپر ایاز صادق صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ ان کا جو ظاہری تعارف ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون، پہلے کسی دور میں PTI میں تھے، مسلم لیگ نون میں آ گئے، اور مسلم لیگ نون میں آ کے عمران خان کو شکست دی، عمران خان کے درینہ دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر بنے۔ لیکن ان کا ایک اور جو حوالہ ہے وہ ہے کہ ان کی پاکستان کے وہ ادارے جہاں پر ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی، جن اداروں تک اور جن مقامات تک ان کی وہاں تک رسائی ہے۔ جن دنوں شیخ وقاص اکرم صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی، تو اس میٹنگ میں نواز شریف صاحب جب نواز شریف صاحب سے وہ ملنے آئے، وہ ایک ہوتی ہے، یہ ایک رسم ہوتی ہے کہ پھر آپ اپنی ہائی لیڈرشپ کے ساتھ آ کے میل ملاقات کرتے ہیں، تو وہاں پر ایاز صادق صاحب بھی موجود تھے، اور شیخ وقاص اکرم صاحب راوی ہیں کہ انہوں نے گفتگو کے دوران بتایا کہ جی کہ میں جس طرح بات چیت چل رہی ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے بتایا کہ جی کہ GHQ کے بہت سے جو ہوتے ہیں اسکالرشپس، یا GHQ جن لوگوں کو اسکالرشپس کے اوپر بھیجتا ہے، میں اور ایاز صادق صاحب کئی دفعہ ہم جو ہیں وہ فارن کنٹریز میں اسکالرشپ کے اوپر گئے ہیں، GHQ کی ریکمنڈیشنز کے اوپر۔ یہ سننا تھا کہ نواز شریف صاحب نے، ایاز صادق تمہارا GHQ میں بھی، بڑے غصے کے ساتھ انہوں نے بات کہی کہ یہ بات
جو چھپائی گئی تھی یا کم از کم نواز شریف صاحب کے علم میں نہیں تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بات تب نواز شریف صاحب کو بری لگی تھی وہی بات اب شاید نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کو پے بیک کر رہی ہے. جن دنوں اگر آپ کو یاد ہوگا اسمبلی میں شیخ کہہ رہا ہوں ایاز صادق صاحب نے, سردار ایاز صادق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی کہ وہ جب انڈین پائلٹ کو پکڑا گیا تو ٹانگیں کانپ رہی تھی, یہ ہے وہ ہے. تو وہ اس سٹیٹمنٹ کو بڑا سیریس لیا گیا. تو اس کی وضاحت کی گئی, یعنی کہ سردار ایاز صادق صاحب نے کی کہ میں نے یہ بات کسی اور سے متعلق نہیں کی, یہ عمران خان صاحب سے میں نے متعلق بات کی تھی, کیونکہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو پھر وہ بڑا انہوں نے جھنجھلا کر کہا تھا کہ کیا میں جنگ کر دوں, شہباز شریف صاحب کو انہوں نے یہ مخاطب کر کے کہا تھا. تو لیکن ایاز صادق صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو برا مانا گیا, ان کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا گیا. کیوں ناراضی کا اظہار کیا گیا؟ کہ یار آپ تو ہمارے دوست ہیں, آپ ہمیں اس طرح کے تانے دیں تو پھر بات تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سر سمپل ہے نا کہ کوئی غیر بات کرے. سجنا نے پھول ماریا میری روح تلک روئی, یہ ایک وہ گانا ہے مجھے یاد آ گیا. تو سجنا کا جڑا پھول ہوں نا وہ گملے سمیت لگتا ہے بندے کو. تو میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب کے بڑے گہرے مراسم ہیں, پاکستان کے اہم ترین دفاتر تک ان کی رسائی ہے اور بہت سے اہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراسم ہیں. اور اس وقت جو شہزاد بٹ صاحب تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی ان کے پاس کوئی فہرست تھی تحریک انصاف کے لوگوں کی, اور اس میں سے کچھ 10 لوگوں کے نام کے اوپر نواز شریف صاحب نے گڈ کا نشان لگا کے ایاز صادق صاحب کو کہا ہے کہ جی کہ ان کے ساتھ بات بڑھائی جائے. میری اطلاع جو ہے, میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب اس وقت ملٹیپل پرسنالٹی کا یا ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں. اس وقت وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, رکن ہیں اس کے, اور بڑے اہم رکن ہیں, لیکن ان کی حیثیت دوسری بھی ہے کہ ان کی رسائی بڑی اہم جگہوں تک ہے, اور وہ پرسنالٹی ہیں جن کو 2 طرفہ اعتماد حاصل ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک پاکستان کی ایک بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کے قریبی عزیز یا قریبی ہستی, اور ان کے ساتھ ایک سدھو باجی, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے. لیکن وہ ذہن میں رکھیے کہ وہ پارٹی ایک سائیڈ کی کنسیڈر ہوگی, ان کو نواز شریف صاحب کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا. جو میڈیٹر ہوتا ہے اس کو 2 طرفہ اعتماد ہو تو پھر وہ میڈیٹر ہوتا ہے. جو رابطہ کار ہو, وہ جس کو کہتے ہیں رابطہ کار ہی کہنا چاہیے, میڈیٹر یا سالس کہہ لیں آپ, تو وہ اس کو دونوں طرف کا جو ہے وہ اس کے پاس اعتماد حاصل ہوتا ہے. تو جو ایاز صادق صاحب ہیں وہ پرسنالٹی ہیں جن کو اس طرف کا بھی اعتماد حاصل ہے اور نواز شریف صاحب کا بھی اعتماد حاصل ہے. تو وہ صرف پی ٹی آئی کے ناراض اراکین جو مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کی وہ کہہ لیں کہ رابطہ کاری کا کام نہیں کر رہے, صرف ان پر کام نہیں کر رہے, ان کا اصل کام کچھ اور ہے, اور وہ موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں ان کے ذریعے. اور اسی ملاقات یا ایسی ہی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے کہ آج مریم صاحبہ جو ہیں ان کو جب یہ سوال کیا گیا کہ جی کہ آپ کے نشانے کے اوپر تو جناب میں لب لباب بتا رہا ہوں کرکس آف دا میٹر کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی, تو انہوں نے کہا ہم آگے بڑھ گئے ہیں, حالات دیکھیں, یہ دیکھیں, وہ دیکھیں, تو ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں, تسی وجو. تو یعنی وہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ان پر تنقید کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حالانکہ وہ ماضی میں ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جی کہ یہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ پاکستان کی کچھ خاص پرسنالٹیز کا نام لے کے کہتے تھے, لیکن اب اس طرف نہ بات جاتی ہے نہ اشارتاً بات ہوتی ہے, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ آج مریم صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ والی بات کہی کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کا بھی حلقہ جو انتخاب ہے, یا حلقہ انتخاب نہیں کانسٹیٹوئنسی کہنا چاہیے, یا جو بھی کہہ لیں کہ وہ بھی جو ہیں وہ عوام کی طرف دیکھتے ہیں, ان کے اوپر بھی عوام کا دباؤ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی لوگ متاثر ہو رہے ہیں اسی طرح فوجی بھی متاثر ہو رہے ہیں. فوجی یا فوج
اپنی ذمہ داریاں نبھائے یا بجلی کے گھر اپنے گھر کے بجلی کے بل دیکھے, گیس کے بل دیکھے, بچوں کی فیسیں دیکھے. حالانکہ وہ سمری گئی ہوئی ہے کہ 50% جو ہے وہ کمیشنڈ آفیسروں کو بجلی کے بلوں کے اوپر رعایت ہونی چاہیے. وہ رعایت مانگ رہی ہے, یا جی ایچ کیو نے وہ رعایت مانگی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے بیسکلی جو اصل مورا یا اصل جو فریق ہے, جو اصل پارٹی ہے, جو اصل کردار ہے جن کا پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں, وہ تنگ آ چکے ہیں. تو لہٰذا اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب سب ہی تنگ آ چکے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی شکل میں جو عذاب آیا پڑا ہے اس قوم کے اوپر, اس کو ہم میرا مطلب ہے کہ اس سے جان چھڑائیں لوگوں کی. تو مریم نواز صاحبہ کی جو آج کی تقریر ہے, پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایک آئینی طریقہ ہے اور ہمارے مطلب نواز شریف صاحب اس کے اوپر قائل نہیں تھے. ہمارے پارٹی کے اندر 2 آراء تھی, لیکن جو آخری سی ایس سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ سی ایس سی میٹنگ سے پہلے یہ معاملات طے پا چکے تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ میل ملاقاتوں کے نتیجے میں ہی اس طرح کے معاملات طے پاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب یا کہہ لیں کہ سی ایس سی میں قائل ہو گئے ان کے مطابق کہ جی کہ چلیں ٹھیک ہے, جب سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے لوگوں کی جان چھڑانی ہے, عوام کی جان چھڑانی ہے, کیونکہ خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے. جب ایک خاص مقام کے اوپر یا ایک خاص حالت میں پہنچ کے عوام کو جب سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ان کی مدد کسی طرف سے نہیں ہو رہی, کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کی بات نہیں کر رہی, تو پھر وہ مطلب تمام پولیٹیکل پارٹیاں ان کے لیے ایک جیسی ہو جاتی ہیں. اور ان حالات میں یا تو کوئی تھرڈ پارٹی انٹروین کرتی ہے, تو یا پھر کہہ لیں کہ کوئی تیسری جماعت جو ہے یا ایک نئی جماعت جو ہے وہ ایمرج کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہ پولیٹیکل پارٹی کو یا مریم صاحبہ کے بقول اگر ہم ان کی بات کا مطلب نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ان کو تو اپنی پارٹی کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ یار کہ لوگ ہمیں بھی میرا مطلب ہے کہ ہمارے بھی خلاف نہ ہو جائیں. تو بنیادی طور پر اس وقت ماحول بن چکا ہے عمران خان صاحب کے خلاف. مریم صاحبہ کہ کہہ لیں کہ وہ جو آبزرویشن جو دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے دستخطوں سے متعلق, اور کیلیبری فاؤنٹ, میرا یہ مجھ سے نام میرے سے پروناؤنس نہیں ہو رہا, تو کیلیبری ہے میرا خیال ہے, ہاں جی وہ فاؤنٹ ہے, تو وہ اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی چیزہ نہیں لگا. ورنہ تو جو چیزہ مشینیں ہیں یا جو پروپیگنڈا مشینیں ہیں یا یہ جو فیکٹریاں پروپیگنڈا فیکٹریز, وہ تو شروع ہو جاتی ہیں ابھی تک کیوں نہیں شروع ہوئی؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ کہ ماحول بدل چکا ہوا ہے, اور جو ماحول ہے وہ اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کے حق میں, یا حق میں نہ بھی کہنا چاہیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ماحول بن چکا ہوا ہے. اور وہ ماحول عوام کا ماحول جو ہے وہ سڑکوں سے لے کے ایوانوں تک ہمیں نظر آ رہا ہے. اور وہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی لوگ رابطے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ باتیں خالی کھلی نہیں ہیں, کیونکہ مریم صاحبہ بھی یہ والی بات کر رہی تھی کہ یہ ڈوبتا ہوا جہاز ہے اور اس میں سے عمران خان صاحب کے ساتھی چھلانگیں لگائیں گے, اور عمران خان صاحب کو جو ٹیٹنے وٹ چڑھ رہے ہیں, جو وہ غصہ نکال رہے ہیں, وہ کچیچیاں جو بھر رہے ہیں پاکستان کی اپوزیشن کے خلاف, عدالتوں کے خلاف اور وکلا تنظیموں کے خلاف, وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ نہ صرف اتحادی بلکہ اپنی پارٹی کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک رول بندہ پلے کرنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ویسے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی شک جاتا ہے, یہ جو ہے نا ہمارے پرویز خٹک صاحب, یہ ایک بلیک ہارس بن کے سامنے آئیں گے, آپ کو لگ سمجھ جائے گی. تو مریم صاحبہ کی آج کی پریس کانفرنس اور عدالت میں ہونے والا سلوک, اور عدالت میں ہونے والے سلوک کے بعد جو توپوں کی جو گن گھرج نہیں ہوئی ان کے اوپر کیلیبری فرونٹ کی وجہ سے, تو وہ سمجھ جائیں کہ ماحول پاکستان کا بدل چکا ہے, ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا ہے. اور عمران خان صاحب کی حکومت کہا جا رہا ہے کہ شاید 14-15 مارچ کو, شاید یہ میرے پاس خبر پڑی ہے طارق عزیز صاحب کی, اس پر بھی پھر آگے چل کر بات کریں گے کہ 14 سے 24 فروری کے درمیان کسی بھی دن جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائر کر سکتی ہے. کہانی مزیدار ہوگی سر, انجوائے کریں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.